صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خیسان محمد است، ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف داتا حضور جائیں نا اوپر شعر لکھا ہوا ہے، ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، شاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شہنشاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اگر لوہریاں نو آ شیر نہیں آندا کچھ آندا ہی کوئی نہیں، اگر آ شیر جنوں نہیں آندا لوہریاں نو کچھ نہیں آندا، ہاتھ چک کے کہو گنج بخش عالم مظہر نور کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، وہ سیدہ کہ جس کے دوپٹے کا آنچل، یہ کونا کبھی نہ سورج نے دیکھا نہ کبھی چاند نے دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، گلگو گلاب جیسے سرخ ہونٹوں والا میرے نبی کا شہزادہ امام حسن، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ واہ شیرو واہ، جس قوم میں ایسے ایسے حسینی بیٹھے ہوں ان پہ یزیدی حملہ کر سکتے؟ کدے ہو ہی نہیں سکتا۔
حمد و ثنا کے بعد میرے برادر مکرم عزت مآب آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید فہد عباس شاہ صاحب، حضور میں بیٹھ تو گیا ہوں یہاں پر، یہ کرسی سادات کی ہے، تو آپ کے صدقے یہ جو کچھ بھی ملا ہے سادات کے صدقے ملا، میں تو گناہگار ہوں، مجھے معاف کرنا، میں اونچا بیٹھا ہوں اور آپ نیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ ان کے ہمراہ میرے بچے، میرے بھائی حفاظ کرام تشریف لائے ماشاءاللہ، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، اور دور و نزدیک سے قرب و جوار سے میں دیکھ رہا ہوں، نئے چہرے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں۔ میں تو آپ کے نام نہیں جانتا، لیکن جن کے ذکر میں شباز بھائی آ گیا ہو، حفاظ کرام ماشاءاللہ آ گیا ہے، اس طرف آ جائیں، ادھر ماشاءاللہ ادھر ہی آ جائیں۔ کئی نئے چہرے جن کو میں تو نہیں جانتا، لیکن ہم بیٹھے ہیں پیغام حسنین کانفرنس میں، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہستیاں محتاج نہیں ہیں نام بتانے کی، ان کے رجسٹر میں سب پتہ ہے کہ آ کتھوں آیا۔ یقیناً آپ کسی لالچ میں تو آئے نہیں ہیں، آپ خالصتاً ذکر حسنین سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں بیان سے پہلے یہ عرض کر دوں، پھر میں آگے اپنا کام شروع کروں گا، کہ ایک حدیث پاک سننے، ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور علیہ السلام نے مولا علی اس کے راوی ہیں، مولا علی راوی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حسنین کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا، من احبانی، جڑا میرے نال پیار کردا ہے، وَأَحَبَّ حَازَین، جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سبحان اللہ نہیں نا انی ٹلی تے شاید میں کہ چل نہ سکا، تھوڑی سبحان اللہ نے میری بیٹری چارج کرنی ہے تے پھر کچھ چلاں گا آگے میں لنگرے حسینی کھانے ذرا جا کے بولو نا یار، ایڈی بھاری گل کیتی تسی سو کے سن رہے ہو، شاید اونچی ذرا بولو، پتہ لگ گیا حسینی میرے سامنے بیٹھے نے جناب، اونچی ذرا بولو، ذوق و شوق رکھنا ہے، آ لیول تھلے نہیں آن دینا۔ من احبانی و احب حازین، حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑ کے حسن اور حسین کا، فرمایا حاجی صاحب آگے ہیں، بسم اللہ جناب آگے آؤ، بزرگو اللہ پاک بھی جناب بزرگاں دا احترام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا میرے امت دے بزرگ دی عزت کرتا ہے میری عزت کرتا ہے، ماشاءاللہ انہی دوروں تو تشریف لے کے آئے جناب، ماشاءاللہ خوش آمدید۔ فرمایا من احبانی و احب حازین، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور دونوں میرے شہزادوں سے پیار کرتا ہے، وَأَبَاهُمَا، جڑا انہوں نے پیو علی نال پیار کرتا ہے، وَأُمَّهُمَا، جڑا انہوں نے ماں فاطمہ نال پیار کرتا ہے، کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ، اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہے آپ احباب کے لیے، خالصتاً ذکر حسنین کے لیے آپ آئے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا ہے، میرے شہزادیاں نال پیار کردا ہے، انہاں دے پیو علی نال پیار کردا ہے، انہاں دی ماں فاطمہ نال پیار کردا ہے، فرمایا کل قیامت دے دن او میرے درجے وچ ہوئے گا، کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، پکی بات ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی رد کر دے کہ بات غلط ہے، میں اعلان کرتا ہوں چوک یتیم خانے میں کھڑا کر کے گولی مار دے خون معاف ہے، اس سے بڑی پکی بات اور کیا ہوگی؟ الحمدللہ۔ تو ہم بیٹھے ہیں جی ذکر حسنین کے لیے، اللہ اکبر، اللہ خوش نصیب ہیں جی جو یہ ذکر کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے یہ بھی وضاحت کر دوں، جو صحابہ کرام کی دشمنی رکھ کے پھر کرتے ہیں ذکر حسین، ان کا ذکر حسین قبول نہیں ہے، وہ دو نمبر لوگ ہیں، دو نمبر، چاہے جو مرضی کریں، یہ کر لیں، کڑے پہن لیں، کالے کپڑے پہن لیں، دل بھی کالا کر لیں، بتھی بھی کالی کر لیں، مگر بات ایک ہی ہے، جیڑا صحابہ نال دشمنی کردا ہے، جو مرضی کرے، علی کرے، حسن کرے، حسین کرے، او جناب دائرہ اسلام تو فارغ ہے، تے جیڑا صحابہ نال دشمنی کر کے
صحابہ نال دشمنی کر کے اہل بیت نال پیار کرے وہ بھی کامیاب نہیں، جڑا اہل بیت نال دشمنی کر کے صحابہ نال پیار کرے وہ بھی کامیاب نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ داتا دے ملنگ، میرے بابا فرید ملنگ سارے کامیاب ہیں۔ بابا جی کا عرص مبارک بھی ہے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا نا جناب، تاکہ ان کی بھی نگاہ کرم ہم حاصل کر لیں۔ اللہ تو کامیاب وہی ہے جو اہل بیت سے بھی پیار کرے، صحابہ سے بھی پیار کرے، پھر کر کے پھر علی علی کرے پھر قبول ہے، حسین حسین کرے پھر قبول ہے، حسن حسن کرے پھر قبول ہے، یا سیدہ زہرا کرے وہ بھی قبول ہے، مگر ایک سے بھی دشمنی کی فارغ ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ برادران اسلام، الحمدللہ بارونق ہمارا اجتماع ہے، اور آج دوسرا یہ پیغام حسنین کانفرنس کا ہمارا پروگرام ہے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، بچوں کا پڑھنا، ثنا خوانان مصطفیٰ کا، میرا بھی بندہ نہ چیز کا یہ ہلکی پھلکی باتیں کرنا، علماء کی موجودگی میں ویسے بے ادبی ہے، لیکن کیا کریں، سبق استاد کو سنانا نا جی، سنا کے اصلاح کرنی، پھر تو بندہ آگے نکلتا ہے۔ اگر استاد کو سبق نہیں سنائے گا پھر بندہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو استاد صاحب کو میں تو سبق سنا رہا ہوں، بیان شیان نہیں کرنا نا، مجھے بیان کرنا آتا ہے۔ یہ سادات بیٹھے ہیں اور استاد صاحب بیٹھے، سبق سنا رہا ہوں، ان کی دعائیں لینی اور کچھ نہیں، بس نہ میں بیان کرنا آندا ہے، نہ کوئی پکی گل میں کرنی آندی، بس غلامی زہرا پہ ناز ہے، اپنے علم پہ ناز نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج 10 محرم الحرام کا دن گزر گیا جی، یہ وہ مقدس دن ہے جس میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی وہ تاریخ ساز قربانیاں دیں، 72 تن کٹائے، اللہ کے حضور جو کچھ دامن میں تھا اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اس کو اللہ کے حضور جھاڑ دیا، کہا مالک مجھے بھی لے لے، میرے بچوں کو بھی لے لے، مگر میرے نانا کا دین محفوظ فرما لے، قیامت تک میرے نانے کے دین کو کچھ نہ ہو، اس کو سلامت رکھ، قائم اور دائم رکھ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس دین کے لیے میرے آقا امام حسین نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ احباب میں سے اکثر مجھے جانتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں جمعۃ المبارک کا، تو آپ میں سے اکثر کے ذہن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی حاشیہ خیال میں جو میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں ہمارا مقصد یہ جو کانفرنس سجانے کا ہے، نہ تو کوئی علمی گفتگو چھیڑنے کا ہمارا مقصد ہے، اور نہ ہی کسی خاص عنوان پر آپ کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کے خدام میں، ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا بھی نام درج کرنا ہے، بس گل آئے اور گل کوئی نہیں۔ آج لوکی 10 محرم الحرام کا جڑا واقعہ کربلا، انہوں ایک داستان دی صورت دے چکے نے، کہانی دی صورت، اور شہادت امام حسین کو شک و شبہ میں ڈال دیا، اس میں الجھا رہے ہیں امت کو۔ میں کہتا ہوں نادان، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اس سے پہلے بھی کربلا کے میدان سجے ہیں اور اس کے بعد بھی بہت سارے سجے ہیں، اور ابھی بہت سارے مواقع آنے ہیں، کربلا کا میدان سجنا ہے، اور ہمیں قربانیاں دینی پڑنی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے۔ آج میں نے اسی عنوان پہ بات کرنی ہے کہ کہاں کہاں کربلا کا میدان سجا۔ آپ وہ داستان تو سنتے ہی رہتے ہیں، میں نے یہ بات کرنی ہے کہ کب کب کربلا کا میدان لگا اور کہاں کہاں لگا۔ یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے، اس کو آپ انٹرسٹ ہے، اس کو جناب سنیں گے تو آپ دیکھیں گے یار یہ دین ہم تک پہنچا کیسے، یہ دین ہم تک کیسے آ گیا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں،
ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو ہم رسم و رواج کے قائل لوگ ہیں اور ذہنی طور پر سطحی مزاج کے ہم قائل ہیں، اور 10 محرم الحرام کو ہم ایک درد و الم کی داستان کے طور پر اسے مناتے ہیں، 2-4 آنسو بہاتے ہیں، پھر پورا سال چھٹی، بس جی ہم نے امام حسین کی قربانی کا حق ادا کر دیا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، کربلا سے پہلے کہاں کہاں میدان لگے، بعد میں کہاں کہاں لگے، ابھی چند دنوں کی باتیں دور نہ جائیں، وہ تو لمبی ہسٹری ہے۔ یہ غالباً رمضان المبارک سے قبل یا رمضان المبارک کے بعد یہی کربلا کا میدان شام میں لگا تھا۔ شام کے شہر ادلب میں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف شہید کیا گیا تھا۔ جو نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شہید کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی، آپ کے خادم کی قبور کو کھودا گیا، ان میں سے آپ کے اجسام مبارکہ کو نکالا گیا، قبر کے اندر گندگی بھری گئی اور ان کے اجسام مبارکہ کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں افغانستان کے اندر یہ بازار کتنی بار لگا ہے جی، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئیں، ان میں پٹرول بھرا گیا، مسلمانوں کو جہاز کے اندر اکٹھا کر کے بھر کے جہاز کو اڑایا گیا اور فضا میں جا کر مسلمانوں کے عضو کاٹ کاٹ کر زمین پر گرائے گئے۔ کبھی ٹانگ کسی کی گرتی تھی، کبھی کسی کا بازو گرتا تھا، کبھی کسی کی گردن گرتی تھی۔ تو یہ میدان تو لگتا رہنا ہے، اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ جی یہ کشمیر دیکھ لیں آپ کے سامنے، وہاں کب سے کربلا کا بازار لگا ہوا ہے، 1 سال سے ہوگا کرفیو لگا ہوا ہے، کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا حال دیکھیں، فلسطین، شام، عراق، میں کس ملک کی بات کروں یار، جدھر بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے کٹے ہوئے اعضاء نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہوئی، کچھ تو خون نظر آ رہا ہے۔ جی جب چنگیز خان اپنے پوتے ہلاکو خان کو لے کے بغداد آیا، اس نے آ کے اعلان کیا تھا، کہتا تھا کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں چھوڑوں گا، جن لبوں سے درود پاک نکلتا ہے ان لبوں کو کاٹ دوں گا، جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس زبان کو کاٹ دوں گا، اور جو گردن اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ اس نے تھوڑا ظلم کیا، اس نے اعلان کیا کہ جو کسی مسلمان کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کو 40,000 دینار انعام دوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ گزرتا تھا گلیوں میں سے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان اپنا کلمہ چینج کر لیتے، چھپ جاتے یا اپنے آپ کو بدل لیتے، کہتے ہم مسلمان نہیں، لیکن تاریخ لکھتی ہے جب وہ گلیوں میں سے گزرتا تھا مسلمان سینہ تان کے کہتے تھے او بدبخت ہم ہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے۔ ذرا جا کے بولو یار، جا کے بولو، ہم ہیں حضور جانے جانا کا کلمہ پڑھنے والے، ہماری گردنیں حاضر ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ ہم کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں، درود بھی اسی نبی پہ پڑھتے ہیں، اور قرآن بھی اس پہ نازل ہونے والی کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کربلا ایک بار لگی ہے، ہمارے تو علماء بتاتے نہیں یہ باتیں، یہ کس نے بتانی ہے؟ بس آتے ہیں عوام کو رلا کے، کان پہ ہاتھ رکھ کے، جیبیں گرم کر کے وہ گئے۔ عوام کا برا حال کیا، بڑا عاشق رسول ہے جی، 50,000 روپے آنے سے پہلے ایڈوانس لیا جی، 50,000 میرے اکاؤنٹ سے بھیج دیو، گڈی بھیج دو، آواں گا میں ہیں جی۔ ہم بھی ایسے خطابات کو سن کے بڑے خوش ہوتے جی، بات فلاں شاہ جی اتھوں آئے جی، کمال کرتا جی، میں کیڑا کمال کیتا بھائی؟
امام حسین کہڑے فیصلے سے جناب دسو قربانی دین دے انہاں حساب کنے دینا ہے جڑے حضور کو پتھر لگے انہاں جواب کنے دینا ہے جڑے حضور کے سامنے کانٹے بچھائے گئے اس کا حساب کون دے گا ہم تو جناب 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں 50,000 وہاں چلا گیا اور اس کے بعد گاڑی لے اور سٹیج پہ سے جناب لاکھ روپے اکٹھا کیا بڑا بڑا عشق رسول جناب بڑا بڑا مارکا مارے جنہیں ذرا بچیا کرو ہے جو مولویاں کرو ہاں جی یہ کوئی بہادری نہیں ہے ایسے علماء کو جو 2 نمبر مولوی ہیں نا جو مستحق ہیں ان کو دیجئے کچھ آپ کے نامہ اعمال میں برکتیں آئیں گی تو میں بات کر رہا تھا جی چنگیز خان وہ ایک گلی میں سے گزر رہا ہے ایک بڑھیا خاتون آ گئی پیچھے سے اس نے آواز دی کہا او ہلاکو خان بات سن اس نے مڑ کے یوں دیکھا اس نے کیا تو میرے 2 پتر پہلے قتل کر چھڑے نے لیکن سن لے ہلے میرے 4 پوترے باقی نے وہ بھی اس نبی دے غلام نے ہلے میں بھی غلام ہوں اس نبی دی جی کدھر ایویں نہ ہوئے کہ بغدادیاں عورتاں بچے ذبح کرا کے دین واسطے بازی لے جان تے میں پیچھے رہ جاواں کہا میں مسلمان ہاں جو کرنا کر لے اللہ اکبر اچھا جی اس نے اتنے مسلمان قتل کیے اتنے مسلمان ذبح کیے کہ اس نے مسلمانوں کے کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا ذرا تصور تو کریں یار وہ کتنا ظالم آدمی تھا مسلمانوں کی گردنوں کا اس نے مینار تعمیر کیا اور تعمیر کر کے نا بڑا خوش ہو کے آیا اس نے اپنا دربار لگایا دربار لگانے کے بعد بڑا لات پہ لات رکھ کے اور یوں کر کے کہنے لگا درباری سامنے بیٹھے ہیں کہ جنہیں مسلمان ہیگیسن میں سارے کٹ کے رکھتے اس بغداد وچ شام وچ ایران وچ بڑے 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 مسلمان رہے غوث اعظم جیسے بزرگ جنید بغدادی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ بڑے بڑے نامور مسلمانوں کی قبریں ہیں لیکن اب کوئی کسی مسلمان یہاں پر موجود نہیں ہے جب اس نے یہ بات کی تو پھر کیا ہوا اس کی بغل میں سے اس کا پوتا نکلا 18 سال کا نوجوان عزیزان گرامی توجہ کیجئے اس ہلاکو خان کا پوتا 18 سال کی عمر ہے اس کی بغل میں سے نکل کے سامنے آتا ہے کہنے لگا دادا تو بڑی بڑی غلط گل کیتی ہے تو کیا میں قرآن پڑھنے والے ختم کرتے میں درود و سلام پڑھنے والے ختم کرتے میں قرآن پاک پڑھنے والے سارے مسلمان ختم کرتے وہ بچہ کہنے لگا دادا تینوں غلط فہمی ہو گئی ہے دادا کہنے لگا پتر مینوں غلط فہمی کیویں ہوئی ہے تو ذرا مینوں سمجھا دے وہ پتر کہنے لگا دادا میں بھی اسے نبی دا غلام ایویں مزہ نہیں آنا ہاتھ چوک کے بولو گے تے مزہ آئے گا او پوتا کہنے لگیا دادا او دادا میں بھی اسے نبی دا غلام میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھن والا خالی کلمہ پڑھن والا نہیں میں قرآن دا حافظ بھی ہاں انہیں کی کیتا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الحمد کی الف سے لے کے حمزہ سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھ دیا. سارا قرآن پڑھ کے کہنے لگا دادا تو کنی وڈی غلط گل کیتی ہے. میں سارے مسلمان کٹ کے رکھتے نے, میں سارے مسلمان ذبح کرتے نے. وہ کہنے لگا نا نا او دادا آ قرآن ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا, کیونکہ ایندہ محافظ خدا ہے. او ایندہ محافظ خدا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب کہندا ہے قرآن میں نازل کیتا, ایندی حفاظت میں کراں گا. او جندہ محافظ خدا ہووے اونوں کون مٹا سکتا ہے؟ پہلی کتاباں رب نے نازل کیتیاں تورات, انجیل, زبور, دیگر صحائف اترے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس قرآن کا محافظ خدا, اس لیے کبھی مٹ سکتا. اونچی بولو, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ. قرآن نہیں مٹ سکتا. ایک میں دلیل اور دیا کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ اب آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا, آپ کا امتحان بھی ہے. آپ کتنے حسینی ہیں اور کیسے ذکر حسین لوگ کی گلا کر دینے, او ذاکر تقریر کردہ بڑیا انہوں دادا دین دینے. میں کیا اگر تو داد ویکھنی ہے تے شمع پارک آ جا. او تینوں کی پتہ داد ہوندی کی ہے؟ تینوں کی پتہ داد کی ہوندی ہے؟ اگر تو داد ویکھنی ہے او اینا غلامہ دیا کہ داد ویکھ لے. او ذاکر لکھ لکھ روپے لے کے آندے نے, کرائے دے بندے بلا کے بٹھائے ہوندے نے, گل کرتے. میں کہا ان میں سے کوئی کرائے کا بندہ نہیں ہے, سارے کے سارے امام حسین کے غلام ہیں. میں ایک دلیل اور دیا کرتا ہوں, اب ذرا مضبوطی سے سننا. اگر جواب دیں گے مضبوطی سے تو آگے چلوں گا, وگرنہ ہم یہیں پر سلام پڑھ لیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ کو پریشان نہیں کروں گا. میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں, قرآن آج تک کیوں محفوظ ہے؟ پہلی بات محافظ خدا ہے. دوسری بات پہلی کتابوں کو اتنے بڑے بڑے قاری نہیں ملے جتنا بڑا قاری قرآن کو ملا. اور جنہیں وڈے وڈے قاری قرآن نو ملے کسے کتاب نو نہیں ملیا. تسی کہو گے قاری صاحب کیویں, تسی کیڑی سانو الجھن چ پا چھڑیا. میں کہا الجھن نہیں, میں الجھاواں گا. سنو ذرا, میں نے کہا جس قرآن کا پڑھنے والا قاری مولا علی, جیو شیرو جی, جس قرآن کو پڑھنے والا قاری مولا علی, مولا حسن پاک. ہر بات پہ آپ کی آواز اونچی آئے نیچی نہ آئے, یہ ہے جذبہ حسینی. جس کا پڑھنے والا مولا علی ہو, مولا حسن ہو, مولا حسین ہو, اور جس کا پڑھنے والا امام زین العابدین ہو, اور جس کا پڑھنے والا امام محمد باقر ہو, جس کا پڑھنے والا جناب جعفر صادق ہو, جس کا پڑھنے والا امام علی رضا ہو, جس کا پڑھنے والا امام موسیٰ کاظم ہو, امام تقی ہو, امام نقی ہو, امام حسن عسکری ہو, جو امام آئیں گے آخر میں امام مہدی. کوئی سنے ٹھنڈ پئی کو نہیں پئی؟ میں کیا تسی کی پکنڈ بنایا ہے؟ تسی یہیں آ کے کرتے ہو کالے کپڑے پا کے, کوئی خوف خدا کرو. کیوں امت نو گمراہ کر رہے؟ کوئی کام دی گل دسو امت نو, کام دی گل دسو امت نو. میں کیا قرآن نہیں مٹ سکتا؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کا پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے, اس کا پڑھنے والا عمر فاروق ہے, اور اس کا پڑھنے والا عثمان غنی ہے, اس کا پڑھنے والا طلحہ بن عبید اللہ ہے, اور اس کو پڑھنے والا ابو عبیدہ بن جراح, اس کو پڑھنے والا عبد الرحمن بن عوف ہے, اس کو پڑھنے والا سعد بن ابی وقاص ہے, اس کو پڑھنے والا جناب سعید بن زید ہے. پاگل ہو گیا تو؟
وہ منڈا کہنے لگا دادے نے دادا قرآن نہیں مٹ سکتا کوئی اور کام کر جنہیں مرضی مسلمان ذبح کر لے مسلمان ختم نہیں ہو سکتے ہن پھر کی ہویا او منڈا جدھر جدھر جاندا سی مسیتاں بنواندا سی مدرسے بنواندا سی علماء نو موقع دیندا سی تاکہ دین نو اگے پھیلاؤ چلدے یہ جو پاکستان میں جہاں ہم بیٹھے ہیں جب یہ خطہ حاصل کیا گیا ہے آپ کو پتہ نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا ذرا ترکڑے ہو کے بولو یار ترکڑے ہو کے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا کم از کم مودی دی توتی ہلنی چاہیے دی پاکستان کا مطلب کیا جڑے دھمکے دیں نے مسلمانوں کو کر دیں گے اور میں کہا تو گاں دا موتر پینا لیا تو گلا کرنا ہے آپ زمزم پین والے نال تو گلا کرنا پاک چلا ہو گیا ایویں نہیں ہو سکتا جب یہ پاکستان بنا ہے تو کس نعرے پہ بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اس نعرے پہ یہ پاکستان بنا اس نعرے پہ 73 سال ہو گئے نعرہ یہی تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا قرآن کا قانون چلے گا خدا کا قانون ہوگا یا مصطفیٰ کا قانون ہوگا لیکن 73 سال ہو گئے آج تک قانون گورے کا ہی چل رہا ہے پاکستان تو بن گیا ہے قانون گورے کا ہی چل رہا ہے جی وہ ایک بڑھیا خاتون ہے یہ 2019 کی بات کر رہا ہوں اب پتہ نہیں ماں جی حیات ہیں اگر حیات ہیں اللہ پاک انہیں سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اگر فوت ہوگی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے وہ اماں جی جب 1947 میں آئی ہیں ہندوستان سے پاکستان جب آزاد ہوا تو راستے میں ہندوؤں نے اس کے 4 بیٹے قتل کر دیے اس کے سامنے اور اس ماں جی کی بیٹی کی عزت تار کر دی یہ پاکستان سوکھا نہیں بنا یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں چل آ گیا جناب بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں جب 1947 کی بات کر رہا ہوں 4 بیٹے قتل کر دیے گئے بیٹی کی عزت تار کر دی گئی جب 14 اگست آتا ہے نا وہ بڑھیا خاتون کراچی میں نکل آتی ہے یوں ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے او حکمرانوں اگر ایتھے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہونا سی اگر ایتھے خدا دا قانون قائم نہیں ہونا سی اگر ایتھے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہونا سی تے میں اپنے 4 پتر کیوں ذبح کرائے او میری اکھاں دے سامنے میری بیٹی دی عزت تار کیوں کیتی گئی اگر ایتھے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہونا سی اج لڑائیاں تفریق نہ مولوی باز آندا ہے نہ پیر باز آندا ہے نہ لیڈر باز آندا ہے نہ حکمران باز آندا ہے ہر ایک دی خواہش آئی ہے کہ پورا شہر اجڑ جائے بس میرا گھر بچ جائے میں کلا بچ جاواں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے ہر ایک دی آئیو خواہش ہے ہر ایک دی آئیو خواہش ہے اتنے میں ایک گل ذرا کرتا جاواں قابل غور کہ حمد کے خوگر سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں گلا کیا ہے آج جب ہم محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں نا جنرل بات کر رہا ہوں جنرل اور ہے بھی ایسے تو ہم نے اسٹیج پر 10 سیاستدان بٹھائے ہوتے ہیں لبرل جو سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں زانی ہوتے ہیں جواری ہوتے ہیں اسٹیج پہ بٹھائے ہوتے ہیں اور رافضی قسم کا نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے رافضی قسم کا نقیب بیٹھا ہوتا ہے رافضی قسم کا خطیب ہوتا ہے اور رافضی قسم کا پیر ہوتا ہے ہم نے اسٹیج رافضیوں کے حوالے کر دیا نا تبھی تو علماء کی تذلیل ہو رہی ہے جی تو رافضی قسم کا نعت خانات پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو ہوتے ہیں لبرل پیسہ حرام کا ہوتا ہے وہ جناب یوں ڈال لیتے ہیں میں نے کہا میری اس قوم نے نعت خانوں کو تو بڑا امیر کر دیا میری اس قوم نے قوالوں کو تو امیر کر دیا لیکن جو میرے نبی کا دیندار ہے جو مبلغ ہے مبلغ بھی
भीख मांगता फिरता है, और कभी चंदा किसी के पास जाके मांगता है, कभी किसी से खाल मांगता है, कभी खत्म शरीफ पढ़ने के लिए जाता है। हमने इस दीन के साथ कितना धोखा किया, हमने इसके साथ कितनी ज्यादती की, और इस दीन के लिए तो हमारे बड़ों ने और कितनी कितनी कुर्बानियां दी, सारे खानदान उजाड़ दिए। अब सहाबा इकराम की हिस्ट्री उठा के देखें, आप जब सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। अभी घर जाके आप मेरे नबी की सीरत की किताब उठा लीजिए, मेरे नबी की मक्की जिंदगी पढ़ के देखें। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, आपके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाएगा, कहेगा है ये दिन हम तक ऐसे पहुंचे, और हमने क्या ड्रामा किया हुआ इस दिन के साथ। इस कौम ने बड़े बड़े गरीबों को अमीर कर दिया और उलमा को गरीब से गरीब से। बताओ, जिस कौम के अंदर नात खानों की इतनी हौसला अफजाई हो, 50,000 आने से पहले मांगे, लाख रुपया दे के भेजें, और आलम दीन की महाना तनख्वाह 10,000 12,000 हो, तो बताओ उस कौम में नात खां पैदा होंगे कि आलम दीन पैदा होंगे? ये बहुत बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। सुनियो, लंगर खा के सुन सिर्फ ना हो जाओ, जरा पहचानो अपने अकीदे को, हमारे जिम्मे क्या क्या काम है, हमने उलमा के साथ क्या क्या करना है, इसको जरा समझें। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं जी, मैं आपको झलक दिखाऊंगा। 11 बज चुके हैं, वैसे हमने 11 बजे खत्म करना था प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा सा काम जरा तखीर से शुरू हुआ, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, तुसी दसो, थकते नहीं गए हो? ये गिनती के 2 से 2.25 आदमी कह रहे हैं नहीं, बाकी सारे कह रहे हैं सलाम पढ़ लिए जनाब, सलाम पढ़ लिए जनाब। ओ जरा उच्ची से बोलो यार, मैं केड़ा बयान बंद करने लगा जनाब, मैं भी तो सिर्फ आजमा ही रहा, तुसी जनाब चिंडे के माशाल्लाह हाजिर दिमाग बैठे। नारा पूरा होता है हुसैनियत यजीदियत, जब भी नारा लगाएं दोनों लगाएं, पता चले हुसैनी बैठे हैं और यजीद पे लानत भेज रहे कमीने पे। फिर जरा कहिए हुसैनियत यजीदियत। अच्छा जी, अजीजान ग्रामी तवज्जो कीजिए, मेरे पाक नबी ने ये दीन की अमानत जनाब सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। सिद्दीक़ अकबर ने अपने खानदान को इकट्ठा कर लिया और जनाब आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, ए बेटी तू तो मेरे नबी के हरम में जाएगी, और ए अस्मा तूने हुजूर की खिदमत करनी है, और ए बेटा तूने हमें अहले मक्का की खबरें ला के गारे सोर में देनी है। और अपने गुलाम से फरमाया, तूने बकरियों का रेवड़ गारे सोर के करीब 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 रखना है, हमें रोजाना तूने ताजा दूध धो के देना है, ताकि हुजूर की खिदमत होती रहे, हुजूर वहाँ अलील ना हो जाए, हुजूर परेशान ना हो जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास 40,000 दिनार थे, आपने वो 40,000 दिनार ले लिए। माँ कहने लगी, पुत्र बच्चियां दा की बनेगा, साडा की बनेगा? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अम्मा मैं अपने हुजूर जाना को लो, मैं मोहम्मद अरबी को लो सुने आए। हुजूर ने फरमाया है, जेड़ा अल्लाह ताला ते तवक्कुल करदा है, अल्लाह ताला ओंदा वारिस, और जेड़ा अल्लाह ताला ते तवक्कुल करदा है, ओंदा अल्लाह ताला वारिस होंदा है। 40,000 दिनार लिए, कपड़े में बांधे और हुजूर के साथ चल दिए। माँ से अर्ज किया, अम्मा जान अब्बा जी नबीना ने अगर पुछन पैसे किथे ने, ते मैं टोए दे विच रोड़े रख छड़े ने, उत्ते कपड़ा पाता है। अब्बा जी नबीना ने जो पुछन हाथ लगा देना, अब्बा जी को तसल्ली हो जाएगी, पैसे मौजूद पे ने। अच्छा जी, अब चल दिए मेरे हुजूर, चल दिए सिद्दीक़ अकबर, चल दिए, चलते 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 गारे सौर आ गया। गारे सौर किसने देखा जी? गारे सौर किस किसने देखा है? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको जी हाजिर नसीब फरमाए।
ویسے نیٹ پہ دیکھنا کچھ اور ہے، ہم نے حقیقی بات کی تو ماشاءاللہ سچے اور پکے مسلمان، ان کے بارے میں تو بات نہیں کہ نیٹ پہ دیکھا ہے، یہ تو واقعی ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ غار ثور کا سفر جی تقریباً 3 میل کے لگ بھگ ہے، شاہ صاحب ہمارے بیٹھے ماشاءاللہ، اور ان کے صدقے اللہ پاک نے یہ سعادت مجھے بھی عطا فرمائی، ہمارے حاجی صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ۔ 3 میل کے لگ بھگ یہ سفر ہے جی غار ثور کا، اور جو اس کی ہائٹ ہے، بلندی ہے، وہ 5413 فٹ ہائٹ بلندی ہے اس کی، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے۔ دیکھتے تو بڑے بڑے عاشق ہیں مگر اوپر کوئی کوئی جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، جب میں گیا نا، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں اور ذکر حسین کر رہا ہوں، استاد صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، ان کی عمر کوئی 70 کے لگ بھگ ہے، اوپر یا نیچے، یقین جانیے گا نوجوان نہیں چڑھتے۔ جب میں چڑھ رہا تھا نا، وہ بوڑھی مسلم خواتین، ترکی کی تھیں وہ خواتین، اور ہاتھ میں لاٹھی، ان کی عمر میرے اندازے کے مطابق جناب کوئی 70 کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں اتنی عمر اور اتنی ہائٹ، یقین جانے گا جب میں چڑھ رہا تھا وہ نیچے آ رہی تھی، میں کیا کہہ رہا تھا، سب کو سلام کر رہا تھا، تھوڑی محبت میں سلام ہوئے۔ یقین جان میں کہ اتنی بلندی تے تھوڑا عشق سن لے کیسے آیا ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے پہلوان رہ گئے ویک کے اتنے جانا ہے نا جی، ویک کے جناب کہانی ختم، اگلی کہانی کے بعد شروع ہونی نا، کہانی پہلے ختم۔ تے بزرگ لوگ یار، مقصد کہ جذبہ جوان ہو تو کچھ نہیں ہوتا، مگر جب جذبہ جناب بوڑھا ہو جائے پھر تو بندے نے بوڑھا ہونا ہی جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، غار ثور کے اندر میرے پاک نبی جناب صدیق اکبر چلے گئے، جا کے وہاں جلوہ فراز ہو گئے، غار ثور کو رونقیں بخشی، میرے پاک نبی جناب صدیق اکبر چلے گئے۔ آپ کا کھانا آپ کی بیٹی حضرت اسماء لے کے آ رہی ہے۔ دوسرے دن ابو جہل جناب صدیق اکبر کے گھر میں آیا اور کہنے لگا حضرت اسماء کو، تیرا پیو کتھے؟ آپ کے دل میں آیا جھوٹ تو بول نہیں سکتی، میں مسلمان ہوں اور صدیق اکبر کی تیاں، میں جھوٹ نہیں بولا، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ فرمان لگیاں میں نو پتہ ہے میرا ابا کتھے، لیکن تین دساں گی نہیں، پتہ ہے میرا پیو کتھے، دساں گی نہیں۔ وہ بھی تو فرعون وقت تھا، اپنے وقت کا فرعون وقت، اور بات کرنے والی کون ہے؟ سیدہ اسماء، جوان ہے، صدیق اکبر کی بیٹی صاحبزادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا پتہ ہے بتاؤں گی نہیں، اس نے کہا تین دسنا پینا ہے، انہوں نے کہا نہیں دساں گی، جو کرنا کر لے۔ تو میں جدوں گل بدھی تے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تے انہیں تیش چا کے چنڈ ماری حضرت اسماء دے منہ تے، جدوں چنڈ ماری نا نال پیا سی پتھر، آپ جا کے پتھر تے گریاں، ہونٹ آپ دا پھٹ گیا، کان وچ والی سی او جناب پھر گئی، لہو لہان ہو گیا۔ لوکاں نے انہوں بدبخت نو پھڑیا، چلا ہو گیا ہے، عورتنا تو لڑائی کرنا ہے، پاگل ہو گیا ہے، پھڑ کے لے گئے۔ اب دیکھیے گا ذرا اس دین کے لیے قربانی، جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے تھپڑ کھایا، ہونٹ زخمی ہے، کان زخمی ہے، اپنے چہرے کو باندھ لیا۔ صدیق اکبر جاتے جاتے ڈیوٹی لگا گئے تھے، او میری تی تو حضور دی خدمت کرنی ہے، ساڑھے واسطے کھانا لے کے آنا ہے۔ کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی، مصروف ہوگی، کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد غار ثور کی طرف رات کی تنہائی میں جاتی ہیں۔ ذرا مسلمانوں غور کیجئے گا، آج کوئی جوان بیٹی کو دن کے اجالے میں باہر نہیں نکالتا، لیکن جناب صدیق اکبر نے اس دین کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ بیٹی بھی داؤ پہ لگا دی، اپنی ذات بھی داؤ پہ لگا دی، اپنے بیٹے کو بھی داؤ پہ لگا دیا، سارا خاندان داؤ پہ لگا دیا۔ اور جناب اسماء کھانا لے کے غار ثور کی طرف جا رہی ہیں۔ غار ثور چڑھتی 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 چڑھتی
غار سور کے اوپر چڑھتی چڑھتی غار سور میں پہنچتی ہیں، میرے پاک نبی جلوہ گر ہوتے ہیں، جناب صدیق اکبر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب کھانا لے کے اندر پہنچتی ہیں، باپ نے پوچھا بیٹی گھر میں سب خیریت تھی؟ بیٹی کی آنکھوں سے دو آنسو آ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں جب بیٹی دکھی ہو، پیو کی نہ مرضی مالا مال ہوئے، جنی مرضی دولت ہوئے، پیو دا دل زخمی کیویں ہوندا ہے، پیو دا چین اٹھ جاندا ہے۔ جناب اسماء کے جب آنسو باپ نے دیکھے، کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا، بیٹی رونا نہیں، رونا نہیں، آنسو نہیں نکالنے۔ آنکھوں میں بیٹی نے کہا ابا جی کیوں؟ باپ کے سامنے تو بیٹی روتی ہے، کسی اور کے سامنے روتی بھی نہیں۔ بیٹی اپنا دکھ یا ماں کو سناتی ہے، یا اپنے باپ کو سناتی ہے، یا بھائیوں کو سناتی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے گا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور جن کی بہنیں نہیں ہیں، جا کے ان بہنوں سے پوچھئے، ان بیٹیوں سے پوچھئے وہ اپنے دل کے اندر کیسے غم رکھتی ہیں۔ جناب اسماء نے جب آنسو نکالے، صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی آنکھوں رونا نہیں نا، اچھی سامنے نہیں کرنا۔ آنکھوں میں کہا ابا جی کیوں؟ کہا یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ ٹلی آواز نہیں، اونچی آواز، ذرا ہو سینہ زور لا کے بولو۔ فرمائے دربار مصطفیٰ ہے۔ او میری بیٹی یہاں اونچی بھی نہیں بولتے، اونچی سانس بھی نہیں نکالتے۔ آج بھی جا کے دیکھ لو میرے پاک نبی کی پاک مسجد میں، وہاں سحری بھی ہوتی ہیں، افطاری بھی ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، مگر مجال کسی کی آواز پیدا ہو جائے۔ میرے نبی کی بارگاہ کا اتنا بڑا مقام ہے، آج تک لوگ وہاں اونچی بولنے کی جناب طاقت نہیں رکھتے، اور قیامت تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا بیٹی یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں اونچی نہیں بولتے، اونچی نہیں بولتے، آواز بھی نہیں نکالتے۔ میرے نبی نے پرکھ لیا، میرے نبی نے دیکھ لیا، حضرت اسماء کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا اسماء کی گل ہے، روندی کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ دس کی گل ہے، حضور کچھ بھی نہیں، حضور کچھ بھی نہیں، نہیں دس کی گل ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء تجھ سے محمد عربی پوچھ رہا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ بتا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اسماء نے چہرہ باندھا ہوا تھا، ہونٹ باندھے ہوئے تھے۔ جب حضور نے فرمایا شدت سے بتا مسئلہ کیا ہے، حضرت اسماء نے اپنا کپڑا پیچھے ہٹایا، زخم تازہ تھا، خون بہنے لگا، ہونٹ سے خون بہنے لگا، کان سے بھی خون بہنے لگا۔ جو میرے پاک نبی نے دیکھا، میرے پاک نبی اشکبار ہو گئے، ہاتھ اٹھا دی کا مولا میرے یار دیاں یاریاں ویکھ لے، او میرے یار دیاں وفاواں ویکھ لے، او مولا میرے یار دیاں خدمتاں ویکھ لے۔ اس دین واسطے سارا کر داؤ تے لا چھڑیا ہے۔ اے مالک مولا، اے مالک مولا، اے مالک مولا، میں اپنے یار تے راضیاں، تو بھی راضی ہو جا۔ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، میں بس اشارہ کرتے آگے چل رہا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ جو ذہن میں مواد لے کے آیا تھا نا، شاید میں سارا بیان نہ کر سکوں، لیکن بس اشارہ میں چلتا ہوں۔ گرمی بھی ہے، آپ احباب کہیں پریشان بھی نہ ہو جائیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، جب یہ امانت آپ کو ملی، بڑا بڑا پیسہ آیا، بڑا بڑا مال آیا، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تہ بند کے اندر ہمیشہ 17 پیوند لگے ہی رہے۔ 17 پیوند آپ کے تہمد میں ہمیشہ رہے،
ساری زندگی آپ کا ایک ہی تہبند رہا، ایک ہی کرتا رہا، عدل و انصاف کرنے کے لیے عیاشیاں قربان کرنی پڑتی۔ اس لیے ہمارے حکمران عدل نہیں قائم کرتے، عدل قائم کریں گے تو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا، یہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ عیاشی کون چھوڑ سکتا ہے؟ جہاں اتنے جناب پروٹوکول ہو، کون چھٹے جناب؟ ہیں جی جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کہنے لگے، اے عمر میں کچھ صوبیاں دا دورہ کر کے آیا، لوکی تیرے تو بڑے راضی میں کیا لوگ بھی راضی نے، خدا بھی راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہنے لگے جناب عمر آپ سے لوگ بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں۔ مولا علی سے فاروق اعظم مسکرا کے کہنے لگے، علی تم تو بھائی ہو، تم تو دوست ہو، تم نے تو میری تعریف کرنی ہی کرنی ہے، مزہ تب ہے یہ میرے بھتیجے حسنین میری تعریف کرے۔ اور میں کہا چلا ہو گیا، اہل بیت کا ادب فاروق اعظم نے سکھایا، اہل بیت کا ادب ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا، اور اہل بیت کا ادب عثمان غنی نے سکھایا، تم کیا ہمیں سکھاؤ؟ فاروق اعظم نے کہا، اے علی تو تے میرا یار ہے، تیری تے گل نہیں کوئی نہیں، مزہ تا ہے، آ میرے بھتیجے میری تعریف کرن۔ آپ نے امام حسن سے پوچھا، حسن تو کیا کہتا ہے؟ امام حسن جذبے میں آ کے کہنے لگے، اے عمر تو نے حضور کے وصال کے بعد حضور کی جانشینی کا حق ادا کر دیا، ساری دنیا راضی ہے۔ امام حسین سے پوچھا بھی آپ کی رائے کیا ہے حسین؟ کہنے لگے جی میرا موقف جدا گانا ہے، ٹھیک ہے دنیا آپ سے راضی ہے مانتا ہوں میں، لیکن میرا موقف جدا ہے۔ مولا علی بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی۔ کہنے لگے جی آپ کا موقف کیا ہے جناب، ذرا بتا دیں ہمیں، بتا دیں پتہ چل جائے آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ حسین بولے، حسین کہنے لگے، اے عمر جدوں میں تینوں ویکھنا میرے دل چوں تیرے واسطے دعاواں نکل دیا، میں کہنا مولا اس عمر نو سلامت رکھی، اس زمین اتے عمر تو بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ فرمان لگے اس دھرتی ہوتے عمر تو بہتر میں نے کوئی نظر نہیں آندا۔ جب یہ امانت آئی عثمان غنی کے پاس، عثمان غنی کے پاس امانت آئی، لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں، 2000 بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے عثمان غنی حکومت چھوڑو، خلافت چھوڑو۔ میرے عثمان غنی نے فرمایا حکومت تو نہیں چھوڑ سکتا، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اے عثمان غنی تجھے اللہ پاک خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا، تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں ہے، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے نہیں اتارنا۔ کہا میں یہ خلافت تو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے، امام حسین کے لیے 3 دن پانی بند رہا کربلا کے اندر، لیکن عثمان غنی وہ ہیں جن کے لیے 40 دن پانی بند رہا۔ اور امام حسین کے لیے پانی لانے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے جن کو شہید کر دیا گیا، اور عثمان غنی کے لیے پانی لانے والے مولا علی، مولا علی تھے۔ جب لے کے آئے بلوائیوں نے نیزہ مارا، پانی گر گیا، حضرت علی جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمان لگے تہاڈی وقتی کی ہے، تسی مٹھی بھارے گئے ہو 2000 تے 2000 کلا علی کافی ہے، لیکن مسئلہ ہے میں نے عثمان غنی نے منع کیتا ہے کہ میں تھوڑا لڑ نہیں سکتا، بس گل صرف نہیں ہے میں لڑ نہیں سکتا۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں ڈر کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں ڈر کانپ جاتا ہے،
آج بھی علی کا نام سن کے خیبر کانپ جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جدوں گل ود گئی مولا علی آئے عثمان غنی دے کول، کہنے لگے جناب گلاں تین نے، شرطاں تین نے، کہنے لگے پہلی گل تو آ ہے کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کو ڈنڈے کی چوٹ پہ، نیزے کی چوٹ پہ ان کو پیچھے کریں، خون خرابہ تو ظاہر سی بات ہوگا، ہمیں اجازت دیں۔ عثمان غنی فرمانے لگے یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا میرے نبی کا مدینہ، نبی کے شہر کی گلیاں خون سے رنگین ہو، میں نہیں چاہتا، ہاں میری کوئی جان لیتا ہے تو لے لے، مجھے کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن میں اپنے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، کسی کو قتل و غارت کی اجازت نہیں دوں گا۔ مولا علی نے کیا دوسری گل آئے خلافت چھڑ دیو، حکومت چھڑ دیو، تے جناب عثمان غنی فرمان لگے آپ بھی نہیں کر سکتا، میرے نبی نے فرمایا ہے اے عثمان تینوں اللہ تعالیٰ قمیض پہنائے گا، تینوں خلافت عطا فرمائے گا، لوگ انہوں اتارن دی کوشش کرن گے لیکن تو نہیں اتارنی۔ کہنے لگے تیسری شرط آئے مدینہ چھڑ دیو، جدوں کو شرط تھلے آئے گا سکون ہوئے گا پھر تسی آ جانا۔ عثمان غنی داڑھی پھڑ کے کہنے لگے داڑھی چٹی ہو گئی ہے، نہ جانے کس گلی کی موڑ پہ شام ہو جائے تو میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا، مدینے کے اندر مرنا موت آئے تے مدینے اندر آئے، اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہے، جان جان دیے تے جائے، جان جان دیے تے جائے، لیکن میرے نبی کا شہر مدینہ خون سے رنگین نہ ہو، خون سے رنگین نہ ہو۔ میرے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہ امانت مولا علی کے پاس آئی، مولا علی کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ چلتے چلتے بات یہ ختم، میں ختم کرنے کی طرف لوٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے اشارہ مل گیا، لنگر آپ کے لیے تیار ہو چکا ہے، ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد رب نے شہزادے دے دیے حسنین کریمین۔ جب بچے ہو گئے تو مولا علی مزدوری کر کے آتے ہیں، لا کے سامان دیتے ہیں سیدہ پاک کو، سیدہ پاک چکی میں پیستی ہیں جو کا آٹا، ساتھ تلاوت قرآن کرتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، سلاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، جگاتی ہیں، ساتھ تلاوت قرآن۔ حسین کہنے لگے اماں آج تیرا قرآن تے میں سن رہا، اس چار دیواری دے اندر تیرا قرآن میں سن رہا، ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا تیرا پتر حسین بھی قرآن پڑھے گا، ذرا سینے کا زور لگا کے بولیں اماں تیرا قرآن میں سنے ہیں، ایک ٹائم آنا ہے حسین نے بھی قرآن پڑھنا ہے، تے زمانہ سنے گا، زمانہ ویکھے گا، کیا پتر کیویں ویکھے گا، کیا اماں تو آٹا پیسن لگے قرآن پڑھ رہی ہیں، سلان لگے قرآن پڑھ رہی ہیں، دودھ پلان لگے قرآن پڑھ رہی ہیں، اماں اس قرآن دی تاثیر آ ہوئے گی، ایک دن آئے گا کربلا دا میدان ہوئے گا، حسین دا دھڑ کربلا وچ موجود ہوئے گا، سر نیزے تے قرآن دی آواز آ رہی ہوئے گی، سر نیزے پہ ہوگا، دھڑ کربلا میں ہوگا، اماں آ تیرے قرآن پڑھن دی تاثیر ہے کہ دھڑ کربلا چے سر نیزے تے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوئے گا جناب سبحان اللہ۔ آج جو مائیں فلمیں دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے آٹا گونتی ہیں، وہ کھانا پکاتی ہیں، یہ خواتین سے مخاطب ہوں میں، اگر میری بات وہاں تک پہنچ جائے تو جو پکاتی ہیں تو پھر کیا خیال ہے بچے ولی پیدا ہوں گے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسن حسین ہوتا ہے، حسن حسین ہوتا ہے۔ بابا فرید کا اسے مبارک بھی ہے، بچپن کا واقعہ ہے، یہاں پر ایڈ کر کے بات بس ختم کروں میں۔
بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، بابا فرید بھی جا کے کھیلتے ہیں۔ ایک دن خواتین محلے کی اکٹھی ہو کے آ گئیں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس، کہنے لگی فریدی اماں گل کی ہے، جس زمین کا اناج ہم کھاتے ہیں وہی اناج تم کھاتی ہو، جس زمین کا پانی ہم پیتے ہیں اسی زمین کا پانی تم پیتی ہو، اسی کا فرید پیتا ہے۔ لیکن گل کی ہے جدوں بچے کھیلن جاندے نے باہر، ساڈے بچے ایک دوجے نوں ماردے نے، گالن گلوچ کردے نے، تے تیرا پتر فرید اللہ اللہ کردا ہے، اللہ اللہ جدوں ویکھو درود پاک پڑھ رہا ہوندا، اللہ اللہ کر رہا ہوندا ہے۔ ہاں جی گل کی ہے، مسئلہ کی، کچھ سمجھ تے گل ساڈے نہیں آئی۔ حالانکہ فرید دی عمر بھی اونی، ساڈے بچیاں دی عمر بھی اونی، اکو جی عمر ہے، مگر گل سمجھ تو باہر ہے۔ میں کہا پترو گل وچ ہور ہے، گل وچ ہور ہے۔ گل کی ہے جی بابا جی دی والدہ محترمہ کہنے لگیاں میری بہنوں تسی صحیح کہہ رہی ہو، جس زمین کا اناج تم کھاتے ہو اسی کا میں کھاتی ہوں، جس کا پانی تم پیتے ہو اسی کا پانی میں پیتی ہوں، لیکن اتنا فرق کیوں؟ اماں جی کہنے لگے کہ میں جدوں بھی اپنے پتر فرید نوں دودھ پلایا باوضو پلایا ہے، کدے بغیر وضو تو میں دودھ نہیں پلایا اپنے پتر نوں۔ اس دودھ دی تاثیر ہے کہ میرا پتر ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے یا نبی تے درود پڑھتا ہے یا نمازاں پڑھتا ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے، جب آپ ظاہر ہے جب ماں دیکھے گی مجرے فلمیں ڈرامے تو بچے ایکٹر پیدا ہوں گے، گلوکار پیدا ہوں گے، ولی کہاں پیدا ہوں گے، ہیں جی؟ تو اس لیے جب قرآن پڑھا کریں، جب گھر میں روٹی پکایا کریں، بچے کی تربیت کیا کریں، سب سے پہلی گوش تو ماں کی ہے تربیت کا۔ اگر ماں ایسی ہے جناب نہ نماز کی پرواہ نہ قرآن کی پرواہ، تو بتاؤ پھر بچے کہاں سے نمازی بنیں گے؟ آج کہتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کر دے میرا پتر نمازی بن جائے۔ میں کہ یار تو نماز پڑھنا ہے، میں پیو کو پوچھنا تو نماز پڑھنا، کہنا جی کہا صاحب میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہا یار تو جدوں نہیں پڑھنا پتر نے نماز کتوں پڑھنی ہے؟ ماں پیو نے دیکھ کے تو نمازی پتر بنتا ہے، جدوں پیو نہیں پڑھ رہا ماں نہیں پڑھی تو پتر نے کتوں نمازی بننا ہے؟ اس واسطے کہ خود بھی نمازی بنو، بچیاں نوں مسجد تے لے کے آیا کرو تاکہ بچے بھی نمازی بن، تربیت کر کے لے کے آیا کرو جی۔ تو بات جی ختم، کھڑے ہو کے ہم سلام پڑھتے ہیں، یار زندہ صحبت باقی۔ آخر کے اندر میں صرف یہ دوبارہ آپ جو احباب ماشاءاللہ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بزرگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، احباب زبیدہ فارغ سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور دائیں بائیں سے میں دیکھ رہا ہوں کئی نئے چہرے، میں نے پہلے عرض کر دیا میں نام نہیں جانتا، لیکن میرے امام حسین امام حسن سب کے نام جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یار زندہ صحبت باقی، جمعے میں آپ تشریف لائیں، موضوع آگے چلے گا، لیکن اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، گرمی ہے، بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، تو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لنگر بھی آپ کے لیے بڑا شدت سے منتظر ہے کہ آپ نے بڑا ذکر حسین کیا۔ لو ذرا بابا جی لاؤ ذرا نعرہ تے پھر آپ چھٹی کریے جناب۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کی بزرگیاں جوانیاں سلامت رکھے، آپ احباب ذوق و شوق سے تشریف لائیں۔ میں آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی آپ کو نہیں بلاتا، میں جب بھی بلاتا ہوں یا حضور جانا کے ذکر کے بلاتا ہوں یا امام حسن پاک کے ذکر کے بلاتا ہوں۔ یہ ذکر کا کمال ہے جو آپ آئے بیٹھے ہیں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں تو انتہائی ناقص آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، اور بے علم اور بے عمل آدمی ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کی انتظامیہ کو، نمازیوں کو، آپ تمام احباب کو یوں ہی سلامت رکھے۔ ان دونوں محفلوں کی کامیابی کا سہرا ہماری انتظامیہ کے سر پر ہے، جنہوں نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ اللہ پاک ہماری انتظامیہ کے ذوق و شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔